السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح المسائل سبق نمبر 44 ہے۔ دائم الحدث کے احکام۔ اگر انسان ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اس کا پیشاب قطرہ قطرہ گرتا ہو، جس کو مسلوس کہا جاتا ہے، پایا خانہ کو روکنے پاخانے کو روکنے پر قادر نہ ہو، جس کو مبطون کہا جاتا ہے، یا ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ ریاح کو خارج ہونے سے روک نہ سکتا ہو، تو ضروری ہے کہ دائم الحدث کے احکام پر عمل کرے۔ اجمالی طور پر یہ انسان اس کی بنسبت کہ نماز کے اول وقت سے آخر وقت تک طہارت انجام دینے کی مقدار وضو، غسل یا تیمم جو بھی اس کا وظیفہ ہے، اور نماز پڑھنے کی مہلت اسے ملتی ہے یا نہیں، 4 حالت رکھتا ہے۔ ایک تو ہے کہ پوری نماز کے لیے مہلت ملنے کے بارے میں اطمینان یا یقین رکھتا ہو۔ دوسری ہے کہ نماز کے کچھ حصے کی مہلت ملنے کے بارے میں یقین یا اطمینان رکھتا ہو، اور تیسری ہے پوری نماز کچھ حصے کی مہلت کے بارے میں احتمال ہو، چوتھی ہے یا نماز کے کسی بھی حصے کے لیے مہلت نہ ملنے کے بارے میں یقین یا اطمینان رکھنا ہو۔ ہر ایک مقام کا حکم آئندہ مسئلے میں ذکر ہوگا۔ دائم الحدث شخص اگر یقین یا اطمینان رکھتا ہو کہ نماز کے اول وقت سے آخر وقت تک اس کو طہارت انجام دینے اور نماز پڑھنے کی مقدار میں مہلت مل جائے گی، تو ضروری ہے نماز کو اسی مہلت میں پڑھے، خواہ وہ مہلت اول وقت ہو یا وسط وقت یا آخر وقت۔ اور اگر اس کی مہلت اتنی مقدار میں ہے کہ نماز کے واجب افعال کو انجام دینے تو ضروری ہے مہلت کے وقت صرف نماز کے واجب افعال کو بجا لائے اور مستحب اعمال جیسے اذان، اقامت اور قنوت کو ترک کر دے۔ اگر کسی کو یقین یا اطمینان ہو کہ نماز کے اول وقت سے آخر وقت میں طہارت کو انجام دینے کی مقدار وضو یا غسل یا تیمم جو بھی اس کا وظیفہ ہے، اور نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مہلت ملے گی، اور اس کے بعد نماز کے درمیان میں ایک یا چند دفعہ پیشاب پخانہ ریاح خارج ہوگی، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ مہلت کے وقت وضو، غسل یا تیمم کو بجا لائے اور نماز پڑھے، لیکن نماز کے درمیان یا اس کے بعد ضروری نہیں ہے پیشاب یا پخانہ یا ریاح کے خارج ہونے کی وجہ سے وضو، غسل یا تیمم کو انجام دے، یہاں تک کہ ایک ہی وضو کی کئی نمازوں کے لیے کافی ہے، چاہے مستحجی نماز ہو یا واجب، مگر یہ کہ جس مرض میں مبتلا ہے اس کے علاوہ باطل کرنے والی کوئی چیز اس سے سرزد ہو، مثلاً سو جائے، یا وہی باطل کرنے والا جس میں مبتلا ہے، جس کو اس بیماری سے مربوط نہیں ہے، اس سے سرزدہ ہو، جیسے پیشاب یا پخانہ طبیعی طور پر اس سے خارج ہو، اس صورت میں وضو، غسل اور تیمم کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہے۔ دائم الحدث شخص اگر یہ احتمال دے کہ نماز کے اول وقت سے آخر وقت تک طہارت کو انجام دینے، وضو، غسل یا تیمم یا کچھ بھی اس کا وظیفہ اور پوری نماز یا نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مہلت پیدا کرے گا، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ انتظار کرے، اگرچہ اول وقت نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر نماز کو پڑھنے کے بعد ایسی مہلت ملی کہ اس سے حدث سرزد نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس مہلت میں طہارت کے ساتھ مکمل نماز یا نماز کا کچھ حصہ پڑھ سکتا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھے۔ یہی حکم اس کے لیے بھی ہے جس کو یقین ہے کہ اسے مہلت نہیں ملے گی اور اس نے نماز اول وقت میں پڑھی ہو۔
اگر کسی کو پیشاب پخانہ یا ریاح یہ بار بار خارج ہوتی ہو کہ طہارت، وضو، غسل یا تیمم جو بھی اس کا وظیفہ ہے اس کو انجام دینے یا نماز کا کچھ حصہ بھی پڑھنے کی مہلت نہ ملتی ہو تو وضو، غسل یا تیمم جو وظیفہ ہے اسے انجام دے اور نماز پڑھے، اور نماز سے فارغ یا پہلے، درمیان میں یا نماز کے بعد خارج ہونے والی پیشاب پخانہ یا ریاح کی پرواہ نہ کرے، اور ضروری نہیں کہ دوبارہ وضو، غسل یا تیمم کو انجام دے، بلکہ کئی نماز کے لیے ایک وضو کافی ہے، چاہے نماز مستحبی ہو یا واجبی، اور جو ہے نا اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے، لیکن قضا ہونے والے سجدہ، تشہد اور نماز احتیاط کے لیے دوسرا وضو ضروری نہیں ہے، اور یہ انسان اپنی وضو، غسل یا تیمم پر باقی رہے گا، مگر یہ کہ جس میں مبتلا ہے اس کے علاوہ کوئی باطل کرنے والی چیز اس سے سرزد نہ ہو۔ طریقہ اس سے ریاح خارج ہو ان دونوں صورتوں میں وضو، غسل یا تیمم دوبارہ انجام دے۔ جس سے مسلسل پیشاب پخانہ یا ریاح خارج ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو کے فوراً بعد نماز پڑھے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ فوراً نماز پڑھے۔ جس سے مسلسل پیشاب پخانہ یا ریاح خارج ہو تو وضو کے بعد قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا جائز ہے، گرچہ نماز کی حالت میں نہ ہو۔ جس کو بار بار پیشاب پخانہ یا ریاح خارج ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ ممکنہ صورت میں نجاست کو دوسری جگہ پہنچنے سے روکے، مثلاً ایک تھیلی جس میں روئی یا دوسری چیز ہو جو پیشاب کو دوسری جگہ پہنچنے سے روکنے کے پخانے کے لیے نجات کو سرایت ہونے سے روکے، اور احتیاط واجب ہے کہ اگر باعث زحمت نہ ہو تو ہر نماز سے پہلے مخرج کو دھوئے۔ اگر کوئی پیشاب پخانہ یا ریاح کو باہر آنے سے روک نہ سکتا ہو، اگر اس کے مرض کا آسانی سے علاج ہو سکتا ہو تو احتیاط مستحب ہے کہ اپنا علاج کرے، اور دائم الحدث شخص کا مرض صحیح ہو جانے کے بعد مرض کی حالت میں اپنے وظیفے کے مطابق پڑھی ہوئی نماز کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر نماز کے دوران اس کا مرض صحیح ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر نماز اس وقت پڑھی ہے اس کی قضا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔